اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز پڑھتے رہو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، تو ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگوں سے ڈرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈرتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی ڈرتے ہیں، اور وہ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب،
ہم کو تھوڑی مدت مہلت دے دی ہوتی۔ قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا تمتع، دنیا کا فائدہ چند روزہ ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت ہر طرح بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر مخالفت سے بچے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ مکے میں 13 سال ایمان والے دشمنوں کے ہاتھ سے طرح طرح کی اذیتیں برداشت کرتے رہے۔ ظلم کی کوئی شکل ایسی نہیں تھی جو پیش نہ آئی ہو، کوئی ایسی زیادتی نہیں ہے جو صحابہ پہ نہ کی گئی ہو۔ انگاروں پہ لٹایا جانا، پتھریلی زمین پر گھسیٹا جانا، کوڑے برسانا، کانٹے چبھونا، اور اسی طریقے سے چٹائی میں لپیٹ کر دھواں بھر دینا، قید کر دینا، طرح طرح کی اذیتیں۔ ان اذیتوں سے پریشان ہو کر بعض صحابہ کرام نے آپ سے درخواست کی، اے اللہ کے پیغمبر اجازت دے دیجئے، ہم لوگ بھی کچھ ان کو سبق سکھائیں۔ یہ ہمارے اوپر ظلم کرتے جا رہے ہیں اور ہم سہتے جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں، اجازت دیجئے ہمیں، ہم بھی ان سے مقابلہ کریں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے ابھی مقابلے کے وقت نہیں آیا، اور فی الحال صبر کرتے رہو۔ اللہ کے جو اور دوسرے حکم ہیں، نماز، زکوٰۃ، تلاوت، اسی میں لگے رہو۔ 13 سال تک صحابہ کرام نے اسی طریقے سے گزار دیے، مشقتیں جھیلتے ہوئے، مظالم برداشت کرتے ہوئے۔ یہ حکم کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہاں جہاد کی اجازت اس لیے بھی نہیں تھی، کئی حکمتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ تعداد میں، صحابہ اکرام تعداد میں بہت تھوڑے اور وہ تعداد میں بہت زیادہ۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ کیا تھا؟ حرم تھا، جہاں یہ لوگ رہتے تھے وہ کیا تھا؟ حرم۔ اور حرم میں قتل و قتال، مار دھاڑ، اس کی اجازت کبھی نہیں رہی۔ حرم حرمت سے بنا ہے، جہاں حرام ہے قتل کرنا، مارنا، کسی پہ زیادتی کرنا، حتیٰ کہ وہاں شکار کرنا، وہاں کے کانٹوں کو اکھیڑنا، درختوں کو کاٹنا، سب منع۔ اس لیے بھی اجازت نہیں تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاد، اس کے لیے یہ بڑا ایک اہم مرحلہ ہے، اور اس میں وہی آدمی ثابت قدم رہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان کر پہلے اپنے آپ سے لڑ چکا ہو، اپنے نفس سے لڑ چکا ہو۔ آدمی شریعت کے حکم پر عمل کرنے میں سب سے پہلے مقابلہ کس سے ہوتا ہے؟ نفس سے ہوتا ہے۔ نماز کوئی پابندی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف جی نہیں چاہ رہا اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا۔ زکوٰۃ دینے میں کوئی زحمت نہیں ہے، مگر طبیعت آمادہ نہیں، اتنا پیسہ زکوٰۃ میں نکل جائے گا۔ حج کوئی منع کرنے والا نہیں، سب کچھ مہیا ہے، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے حج میں، بتائیے، اس لیے اتنا پیسہ لگ جائے گا، اس کو ٹال رہا ہے آدمی۔ داڑھی رکھنا شریعت کا حکم ہے،
کوئی نہیں منع کر رہا ہے، لیکن خود آدمی جو ہے اس کی طبیعت آمادہ نہیں، اب سے نفس سے وہ لڑ نہیں پا رہا ہے، اسی لیے نہیں رکھ پا رہا ہے وہ۔ تو جو آدمی اس کے بعد پھر مخالفت ہوتی کدھر سے؟ گھر والوں کی طرف سے، ماحول حالات کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلی مخالفت جو ہے شریعت کے حکموں پر عمل کرنے میں خود نفس سے ہوتی۔ جو آدمی نفس سے نہ لڑ سکے وہ دین کے دشمنوں سے کیا لڑے گا؟ جو اپنے نفس سے جہاد نہ کر سکے وہ اللہ کے دشمنوں سے، دین کے دشمنوں سے کیا جہاد کرے گا؟ اس لیے پہلے عادی بنایا گیا، خوگر بنایا گیا کاہے کا؟ کہ آدمی اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنے کی عادت پڑ جائے، اور پیسہ خرچ کرنے کی، زکوٰۃ کا بھی حکم آ گیا، پیسہ خرچ کرو، نماز پڑھو، ان حکموں پہ عمل کرتے رہو، نفس سے جہاد کرتے رہو، پیسہ خرچ کرنے کی بھی عادت تمہاری رہے اور مقابلے کی بھی عادت ہو جائے۔ اس کے بعد جب اس میں تم من جاؤ تو پھر دوسرا قدم ہے، پہلے اپنی اصلاح اور پھر ملک کی اصلاح۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے اللہ کے حکم ہیں یہ کاہے کے لیے ہے؟ اپنی اصلاح کے لیے۔ اور جہاد کاہے کے لیے ہے؟ ملک کی اصلاح کے لیے۔ ملک کی اصلاح کا مطلب ملک میں فتنہ ہے، فساد ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، امن نہیں ہے۔ تو ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو ظلم سے بچانے کے لیے، اس کے لیے ہے جہاد۔ لیکن پہلے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اصلاح کرنا چاہیے، اور پھر اپنی اصلاح کے بعد ملک کی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے۔ اس لیے شریعت میں پہلے جب انہوں نے اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو منع کر دیا گیا، اور جب مدینے پہنچ گئے تو پھر اجازت مل گئی۔ مگر جب اجازت ملی تو جو کمزور اور نئے مسلمان تھے تو اس اجازت کی وجہ سے جہاد کی اجازت مل تو گئی، تو مگر یہ اللہ کا حکم ان کے اوپر شاق گزرا، گرا معلوم ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تازہ جب چوٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر مقابلے کا جوش ہوتا ہے۔ ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ابھی ظلم ہو رہا ہے، ابھی زیادتی ہو رہی ہے، خون کھول رہا ہے، تھوڑا ٹائم گزر گیا، اب وہ ماحول نہیں رہا تو اب کیا ہے؟ اب وہ جوش ختم ہو گیا، ارے رہنے دو، مقابلہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں جانیں جائیں گی، اب اتنے دنوں کے بعد تو آرام ملا ہے تو تھوڑے دن اور آرام کر لیں، ہے نا؟ تو اس موقع پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن لوگوں سے کہا گیا تھا جب وہ بدلہ لینے کی اجازت مانگ رہے تھے، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھو، ابھی نہیں، فی الحال تمہیں کیا کرنا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے رہو۔ فلما کتب علیہم القتال، لیکن جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، پہلے تو اجازت مانگ رہے تھے، لیکن جب جہاد فرض کر دیا گیا، اس کی اجازت اللہ کی طرف سے ہو گئی، تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اب تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ بھئی جس کی اجازت مانگ رہے تھے مکے میں نہیں ملی، اب وہ اجازت مل گئی تو خوش ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ مگر خوشی نہیں ہوئی، کیا ہوا؟ بلکہ طبیعت پر گرانی ہوئی۔ اللہ کے حکم کا انکار نہیں کیا انہوں نے، نہ اس پر اعتراض کیا، ان کی طبیعت کے اوپر یہ چیز گراں گزری۔ عقل ایک ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے گرانی، دو طرح کی ہے، ایک ہے طبعی، ایک ہے عقلی۔ ان کو جو گرانی ہوئی جہاد کے حکم سے، یہ عقلی نہیں تھی، طبعی تھی۔
عقل تو کہہ رہی ہے اللہ جو حکم دے رہا ہے اسی میں تمہارا فائدہ ہے، لیکن طبیعت کیا ہو اندر سے فائدے کے باوجود آمادہ نہیں ہوتی۔ یوں سمجھیے ایک ہے میٹھا، میٹھی غذائیں، کھیر ہے اور شاہی ٹکڑا ہے، کھانے کا جی چاہ رہا ہے، تو طبیعت راغب ہے ادھر، کیسے؟ ادھر طبیعت کا میلان ہے، طبیعت چاہ رہی، کیسے؟ یہ جو میلان ہو رہا ہے اس کی طرف، جو شوق ہے یہ طبعی ہے۔ اور ایک ڈاکٹر کی کڑوی کڑوی دوا، یہ آپ کو پینا ہے، تو طبیعت تو نہیں چاہ رہی کڑوی دوا پینے کی، ہے نا؟ مگر عقل کے اعتبار سے آدمی کیا کہتا ہے؟ یہی بہتر ہے تمہارے لیے، پی لو، کڑوا گھونٹ اتار لو، اسی میں خیر ہے تمہارے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عقلی میلان ہے اور وہ طبعی میلان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اللہ کے حکم کا انکار نہیں کیا، لیکن طبیعت سے اندر سے کیا ہوا؟ کراہت پیدا ہوئی، اور جی اندر سے یہ چاہا کہ ابھی جہاد کا حکم نہ آتا، ابھی تو سنبھلے ہیں، ابھی آئے، ابھی بیٹھے، ابھی دامن سنبھالا ہے۔ مکے میں تڑپتے رہے، پریشان ہوتے رہے، مدینے میں آ کے ابھی ہم نے سانس لیا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، چلو۔ تو اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ، جب ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا، پہلے اجازت مانگ رہے تھے، اب جب اجازت مل گئی، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک جماعت، مطلب سارے لوگ ایسے نہیں تھے ایمان والے، ایک جماعت ان میں سے، کابر صحابہ، کامل الایمان، مکمل، ان کا یہ حال نہیں تھا، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کمزور ایمان والے تھے۔ اللہ فرماتا اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک جماعت، ان میں سے کچھ لوگ، یخشون الناس، لوگوں سے ڈر رہے تھے، جہاد میں جائیں گے کہیں مار دیے گئے، کہیں قتل ہو گئے، اور قتل ہو گئے تو پھر بیوی، بیوہ، بچے، یتیم، یہ تو ہر آدمی کو اندیشہ ہوتا ہے، یہ تو انسان کی طبیعت ہے، انسان کا مزاج ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں، تو فطری چیز ہے، یہ خوف ہے۔ کیسا خوف ہے؟ طبعی خوف ہے۔ سانپ کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہی، یہ تو طبیعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے کیا کہا اللہ جیسے اللہ سے ڈرتا، یعنی ایسے ڈر رہے ہیں جیسے کوئی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہو، او اشد خشیہ، یا اس سے زیادہ ڈرنے لگے۔ اللہ سے زیادہ ڈر کیسا تھا؟ اس لیے کہ اللہ سے جب آدمی ڈرتا ہے تو اللہ سے امید بھی ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ اور جن دشمنوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، یا رحم کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے اللہ سے زیادہ ڈر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، لما کتبت علینا القتال، ہمارے اوپر جہاد کیوں فرض کر دیا گیا؟ وہاں تو اجازت مانگ رہے تھے اور یہاں اجازت مل گئی، تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ جہاد کیوں فرض کر دیا گیا؟ یا تو انہوں نے یہ زبان سے کہا، اگر زبان سے انہوں نے کہا، یہ بھی ایمان کے خلاف نہیں ہے، ایمان والے تھے وہ لوگ، ایمان کے خلاف نہیں ہے، ان کا مطلب یہ تھا اتنی جلدی جہاد کا حکم دینے میں حکمت کیا ہے اللہ، لما کتبنا علینا القتال۔ یا پھر انہوں نے زبان سے بھی نہیں کہا بلکہ خالی دل میں کہا، ارے ابھی جہاد کا حکم نہ آتا۔ تو اگر دل میں کہا تو پھر کیا ہے؟ یہ وسوسہ ہے، اور وسوسہ گناہ نہیں ہے، وہ تو غیر اختیاری چیز ہے، آدمی کے دل میں خیال آتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی کہتا ہے کیا، ارے روزے جو ہے یہ سردیوں میں ہوتے تو اچھا ہے، گرمیوں میں کیسے آ گئے؟ سوچ رہا ہے آدمی دل میں، یہ نہیں کہہ رہا ہم روزے نہیں رکھیں گے، اگر سردیوں میں ہوتے تو مزہ آتا، اتنی زحمت نہیں ہوتی، ہے نا؟ دل میں یہ اس کے تمنا ہے، خواہش ہے، دل میں ایک خیال آ رہا ہے، اس خیال آنے کی وجہ سے وہ آدمی گنہگار نہیں ہوگا۔ مگر اللہ کو سب پتہ ہے، چاہے زبان سے بندہ کہے اور چاہے
دل میں خیال آئے تو کیا کہنے لگے؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہیں ہمیں مہلت دے دی گئی تھوڑی سی اور۔ یہ جو مہلت مانگ رہے تھے اور چاہتے تھے حکم آئے، اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، مگر اگر تھوڑی دیر میں آتا، تھوڑا دم لے لیتے، تھوڑے اور مضبوط ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اللہ فرماتا یہ مہلت کیوں مانگ رہا ہے آدمی؟ تھوڑی اور مہلت مل جائے تاکہ تھوڑے دن اور ہم زندہ رہیں، تھوڑے دن اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیں، یہی تو کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا تمہیں نہیں معلوم، یہ دنیا کی نعمتیں اگر تھوڑے دن مؤخر ہو بھی جائے تو یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں کیسی ہیں؟ یہ سب ختم ہونے والی، فنا ہونے والی، اور جہاد کے حکم پر عمل کرنے سے جو تمہیں نعمتیں آخرت کی ملے گی وہ زیادہ بھی ہیں اور باقی بھی ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ ارشاد فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ اگر کوئی چیز زیادہ بھی ہو لیکن چھین لی جائے تو کیا ہے؟ وہ اچھی نہیں ہے، پھر بھی وہ تھوڑی کہلائے گی، اور تھوڑی سی چیز ہے مگر ہمیشہ ہمارے پاس رہے وہ زیادہ سے اچھی ہے جو چھین لی جائے۔ اس لیے فرمایا دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈر کر اللہ کے حکموں کی مخالفت سے بچ جائے۔ جب اللہ کا جو حکم آئے سراکوں پر چل پڑے، تو اس کے لیے جو آخرت میں نعمتیں تیار ہیں، دنیا کی پوری دنیا کی نعمتوں کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں۔ دنیا کی نعمتیں ایک تو تھوڑی ہیں، آخرت کی نعمتیں کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ دوسرے دنیا کی نعمتیں فنا ہونے والی ہیں، آخرت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ زحمتیں بھی ہیں، اگر پھول ہے تو کانٹے بھی ہیں، اگر خوشی ہے تو غم بھی ہے یا نہیں؟ اچھے حالات ہیں، کبھی برے حالات بھی ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ وہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے ساتھ زحمت کا کانٹا نہیں۔ آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈر کر اللہ کے حکموں کی مخالفت سے بچے، اور اللہ کا جب حکم آ گیا جہاد کا، اگر تم اس پر چل پڑو گے اور اللہ کے راستے میں عمل کرو گے تو اس کے نتیجے میں آخرت کی نعمتیں ملیں گی۔ دنیا میں 4 دن بھی اگر زندہ رہے تو کیا فائدہ؟ جو اس کے نتیجے میں نعمتیں ملیں گی وہ دنیا سے کہیں بہتر ہیں۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ اچھا اور اگر نہیں عمل کیا، اللہ کے حکم پر جہاد میں نہیں گئے، تو کیا تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ بولو، مرنا تو ویسے ہی ہے، اور مرنے کا وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ جاؤ جہاد میں جب بھی مرو گے، نہیں جاؤ گے جب بھی مرو گے، جو وقت مقرر ہے اسی پر موت آئے گی۔ چاہے جتنی حفاظت کا انتظام کر لو، لیکن جو وقت لکھا ہوا ہے اس وقت موت آنا ہی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور اگر اللہ کے حکموں پر تم عمل کرو گے تو تمہیں جو اجر و ثواب تمہارے اس کے اوپر رکھا گیا ہے وہ پورا دیا جائے گا، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ کتنی کمی نہیں ہوگی؟ اللہ کہہ رہا دھاگے کے برابر۔ اور کمی ہونا تو کجا، بلکہ بندہ جتنے انعام کا مستحق ہوگا اللہ اس سے زیادہ ہی عطا فرمائے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو آ کر رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم قلعی چونے کے قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ، اگرچہ تم چونے کے گچ کے بنے ہوئے مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو سیف کر لو، پھر بھی موت آ کے وہاں بھی تمہارا گلا دبا دے گی۔ بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے تھے، اسی دیر میں ایک آدمی آیا تو انہوں نے پوچھا خیریت؟ اور پہرے لگے ہوئے اور قلعہ و محل
خیریت آپ کون صاحب ہیں؟ ان کو حیرت بہت ہوئی دیکھ کر کے، اتنی سیکورٹی، اتنے پہرا، اس کے بعد بھی اندر. کہلے مجھے نہیں جانتے آپ؟ انا من لا یہاب الملوک، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے ڈرتا نہیں ہوں. ولا یمنع القصور، اور محلات مجھے روک نہیں سکتے. اور بتاؤں اپنا تعارف، ولا اقبل الرشا، اور میں رشوت قبول نہیں کرتا. کہا اس کا مطلب آپ پھر ملک الموت ہیں؟ کہنے بالکل صحیح پہچانا آپ، ہم وہی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ہے مرنا، مرنا تو وہی وقت مقررہ پہ موت آئے گی. ایک ہے اللہ کا فرما بردار ہو کے مرنا، اور ایک ہے نافرمان ہو کے مرنا. دونوں میں فرق ہے نہیں ہے. اور موت کے لیے وقت مقرر ہے اور ایک جگہ مقرر ہے، اس سے پہلے نہیں آئے گی، چاہے 1,00,000 مرتبہ تم میدان جہاد میں جاؤ. اور اگر بالکل نہ جاؤ جب بھی، وہ تو آ کے رہے گی. اس لیے موت سے کیا ڈرنا؟ اسی لیے تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے یہ مسلمان ہیں کیسے، بالکل موت سے ڈرتے ہی نہیں. یہ ڈرتے کیوں نہیں؟ یہ ہلکے ایمان کا اثر ہے ہم لوگوں کا. ہلکا ایمان ہے کہ دنیا حیرت کرتی ہے کہ دیکھو لوگ کتنا کرونا سے پریشان ہیں اور کیا حالت ہو رہی ہے لوگوں کی، اور دیکھیں گھوم رہے ہیں ایسے ہی. کہتے کیا ہے، ارے موت ہی تو آئے گی. وہ ڈرتے ہی نہیں بالکل. یہ معمولی ایمان کا اثر ہے. اور جب مضبوط ایمان ہو ان کا کیا ہوگا؟ چنانچہ ایک بڑا عبرتناک واقعہ علامہ ابن کثیر نے لکھا اس آیت کے ذیل میں. لکھا کہ ایک ملازم تھا اور اس کی جو ملکہ تھی ان کے وہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی. انہوں نے کہا کہ جاؤ آگ لے آؤ، اور اتنی دیر میں ولادت ہو گئی اور لڑکی ایک پیدا ہوئی. کون پیدا ہوا؟ لڑکی. اور ملازم گھر سے باہر نکلا آگ لینے کے لیے. دروازے پہ ایک صاحب کھڑے تھے. انہوں نے پوچھا کہ بچے کی ولادت ہونے والی ہے، لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی؟ تو ان کا لڑکی پیدا ہوئی. کہنے لگے یہ لڑکی 100 آدمیوں سے زنا کرائے گی. کتنے؟ 100 آدمیوں سے. اور یہ اپنے غلام سے، اپنے ملازم سے نکاح کرے گی آخر میں. اور اس کی موت مکڑی سے ہوگی. اس کی موت مکڑی سے ہوگی. اس نے جیسے ہی سنا اس نے کہا یہ تو بڑی بدنامی کی بات ہے کہ میرے ملکہ کے گھر پہ ایک ایسی لڑکی پیدا ہو اور جو زنا کرائے، اور 1-2 مرتبہ نہیں، کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ. تو وہ فوراً اندر آیا اور اس نے ایک چاقو لیا اور اس کا پیٹ پھاڑ دیا بچی کا. اور اس نے کہا اب تو پکڑے اکڑے جائیں گے اور بلا وجہ شبہات ہوں گے، حالانکہ میں نے خیر خواہی میں کیا. اور وہاں سے وہ چلا گیا. اس کو پتہ نہیں کیا ہوا اس لڑکی کا. اور شہر چھوڑ دیا اس نے، اور اس نے بحری سفر کیا، سمندری، اور کاروبار کرتا رہا. اور کافی زمانے کے بعد دولت کما کر کے وہ واپس آیا. جب واپس آیا تو اس نے خیال ظاہر کیا ایک وہاں کی بڑی بوڑھی عورت سے کہ جو سب سے حسین عورت ہو میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ. تو اس نے کہا کہ ہاں ایک خاتون ہے وہ بہت حسین ہے. کہا ٹھیک ہے بات کرو. پیغام دے دیا، نکاح ہو گیا. خوبصورت بیوی. اس نے پوچھا آپ اپنا تعارف کرائیے، آپ کہاں رہتے تھے، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور ایسا ایک حادثہ پیش آیا تھا، واقعہ پیش آیا تھا، پھر میں یہاں سے چلا گیا، اب واپس آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ وہ لڑکی جس کا پیٹ پھاڑا تھا تم نے، جس کا ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، وہ کوئی اور نہیں، ہم ہی ہیں.
اور اس نے وہ نشان دکھایا پیٹ کا جو اس کی ماں نے ٹاکے لگا دیے تھے جس سے وہ سلامت رہی، زندہ رہی، اور نشان بھی دکھایا۔ تو اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو ایک دوسری بات بھی صحیح ہوگی کہ تم نے 100 آدمیوں سے زنا کیا ہوگا۔ تو اس نے کہا 100 تو نہیں، مجھے گنتی یاد نہیں ہے، مگر ہاں میں اقرار کرتی ہوں کہ ایسا ہوا مجھ سے۔ تو کہا اور پھر یہ بھی سچ ہے، جب 2 باتیں صحیح ہو گئیں، تیسری بات کیا بتائی تھی؟ ہاں، مکڑی سے موت ہوگی۔ ہاں تو ظاہر ہے وہ تو ہو ہی گیا، غلام تو تھا ہی وہ، نکاح یہ تو بات پوری ہو ہی گئی، مکڑی سے موت ہوگی۔ تو اس نے ایک محل بنوایا اس کے لیے، بہت اعلیٰ درجے کا، خوبصورت۔ اور ایک روز اس نے دیکھا اس کی بیوی نے ایک مکڑی ہے جو دیوار پہ چل رہی ہے۔ اس نے کہا اپنے شوہر سے اسی سے تم مجھے ڈرا رہے تھے، یہ مجھے مارے گی، یہ میری موت کا سبب ہوگی۔ اور اس نے اس کو زمین پہ گرایا اور پیر سے اس کو مسل دیا۔ اس کی چھیٹ اس کے ناخن کے اوپر پڑی، ناخن اور گوشت کے بیچ میں ہلکی سی ایک چھیٹ پڑی، اس میں زہر تھا، اور اس زہر سے اس کا پورا جسم زہریلا بن گیا، پورے جسم میں زہر پھیل گیا، اور بالآخر وہ اس کی موت کا سبب بن گئی۔ تو کہاں اس کی موت ہوئی؟ چھپر کے نیچے قلعے میں، جہاں ساری حفاظتی انتظامات تھے، جہاں مکڑی کا جالا والا کچھ نہیں تھا، لیکن موت وہاں مقدر تھی، اور جس چیز سے مقدر تھی اسی چیز سے ہوئی۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت، اس کی صداقت آنکھوں سے دیکھی گئی ہے کہ جہاں پہ اللہ نے لکھی ہے اور جس وقت لکھی ہے اور جیسے لکھی ہے اسی وقت آئے گی، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، اس سے پہلے نہیں آئے گی اور ٹلے گی بھی نہیں۔ جو ہمارے سفر میں جو ڈرائیور تھے ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ بھی اسی طرح کا ہے۔ وہ صاحب جو ہے لکھنؤ سے جب چلے مبارک پور جانے کے لیے تو انہوں نے کہا اس راستے سے جا رہے ہیں، اس راستے سے واپسی اچھا ادھر سے نہیں کریں گے۔ کہا آپ کی مرضی، سلطان پور روڈ سے واپس ہوں گے۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات۔ وہاں جانے سے پہلے راستے میں اپنے گھر کے لیے وہ ساری چیزیں خرید رہے ہیں، مٹھائیاں خرید رہے ہیں، ان کے ساتھ میں ایک صاحب اور ہیں، وہ بھی خریداری ہو رہی۔ تقریر کے دوران میں نے بعد میں ان سے پوچھا آپ سوئے نہیں؟ کہنے نہیں، ہم تو تقریر سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا لمبا سفر تھا، سو جانا چاہیے تھا۔ کہنے ہم نہیں سوتے۔ واپس جب چلنے لگے تو جس روٹ سے وہ آنا چاہتے تھے لوگوں سے پوچھا وہ راستہ کیسا ہے، سلطان پور روڈ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ صحیح نہیں، یہی صحیح ہے جدھر سے آئے ہو تم۔ کیوں؟ موت اس طرف یہیں پہ مقرر ہے، اسی روڈ پہ۔ وہ لکھنؤ سے بدلنے کا، اس راستے کو بدلنے کا ارادہ کر رہا ہے، وہاں پہنچ کے ارادہ کر رہا ہے، مگر راستہ تبدیلی نہیں ہو رہا۔ اور بالآخر ایک مقام پر پہنچ کر چائے وائے پی، اور 10 منٹ کے بعد گاڑی تیز رفتاری سے چل رہی، بات ہو رہی، اور ریلوے کراسنگ نظر آئی۔ اور قدرت کا دیکھیے، قدرت کا نظام، وہاں کوئی دوسری گاڑی نہیں۔ حالانکہ لائن لگ جاتی ہے ایسے موقع پر، جب بھئی دیر سے بند ہے کراسنگ تو گاڑیاں کھڑی ہیں، کوئی نہیں۔ اور جو اس کے بریکر آتے ہیں، مجھے تو دکھ رہی، اب مجھے دکھ رہی تو ان کو بھی دکھ رہی، وہ لوگ بات کر رہے ہیں آگے۔ تو جب بریکر کے پاس پہنچی تو ایسا لگتا اس کو ہوش آیا ہو کہ ارے یہ اب اس نے اس گاڑی کو، جو اس کا بیریئر ہوتا ہے
لوہے کا راڈ، اس سے اس کو ٹکرا دیا کہ اگر اسے ٹکراتے نہیں ہیں تو اتنی تیزی میں اسپیڈ میں گاڑی ہے کہ جو بیریئر ہے وہ اس کی چھت اڑا دے گا، اور جب چھت اڑتی ہے تو پھر سارے لوگ اس میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی اس کی دانش مندی ہوگی، مگر اس میں شدت اتنی تیزی تھی کہ اس نے اس لوہے کے بیریئر کو توڑ دیا، اور توڑ کے وہ ریلوے ٹریک کے اوپر رکی، آگے دو پہیے اس کے۔ تو اس کے ساتھی نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟ تو وہ مسکرا رہے ہیں۔ اب اتنی دیر میں ادھر سے ٹرین کی روشنی دکھائی دے رہی اور اس کا ہارن سنائی دیا، اور ڈرائیور کی جو کھڑکی ہے وہاں سے وہ دیکھ رہا اسی طرف سے آ رہی ٹرین، اور وقت بھی زیادہ نہیں گزرا۔ تو اس کے ساتھی نے کہا بھائی جلدی گاڑی چھوڑو، ٹرین آ رہی ہے۔ لوگوں نے اپنی کھڑکی کھولی اور اس طرف سے سارے لوگ نکل آئے۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ ایک آدمی دوسرے کو دیکھتا فلاں آدمی نکلا ہے نہیں نکلا، اور اتنی دیر میں ٹرین آ گئی۔ اس نے گاڑی کو ٹھوکر ماری، گاڑی اس طرف تھی یوں ہو گئی، اور یہ سمجھے کہ سارے لوگ نکل آئے۔ بعد میں اس کے گزرنے کے بعد دیکھا کہ 3 آدمی تھے، ہونا چاہیے 4، ڈرائیور کہاں ہے بھائی؟ آواز دی تو آواز کا کوئی جواب نہیں۔ رات کا اندھیرا، موبائل کی روشنی سے جب دیکھا تو کافی فاصلے پہ پڑے ہوئے، سر میں ان کے چوٹ ہے، ٹرین نے ان کے یوں تھکا ٹھوکر ماری کہ وہ جس سے نیچے گر گئے، وہ کٹے نہیں ہیں، وہ پٹری پہ نہیں ہیں، منہ کے بل پڑے ہو۔ جب ان کو سیدھا کیا تو دیکھا جا چکے، ختم۔ تو آپ دیکھیے جہاں پہ مقدر راستہ بدلنا چاہتے ہیں راستہ نہیں تبدیل ہو رہا ہے، کیوں؟ موت کا وقت مقرر ہے، کوئی وہاں گاڑی بھی نہیں ہے، اور گاڑی کے بعد بیریئر وہاں پہ چونکہ مرنا ہے، وہاں پہ جہاں پہ مرنا ہے، اس لیے بیریئر ٹوٹ رہا ہے، ورنہ اتنا مضبوط ہے وہ بھی جلدی نہیں ٹوٹتا، جہاں پہ مقدر وہیں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن کریم میں؟ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تو تمہیں آئے گی، اگرچہ تم چونے کے قلعی شدہ قلعوں کے اندر اپنے آپ کو سیف کر لو، جب آنا ہی ہے تو وقت سے پہلے نہیں آئے گی، اور جب وقت ہے جب ہی آئے گی۔ اگر جاؤ گے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جب بھی آئے گی، نہیں جاؤ گے جب بھی آئے گی۔ دیکھیے حضرت خالد ابن ولید کو، جب آخر وقت ان کا ہوا تو بستر پہ ہیں اور رو رہے ہیں، اور کہہ رہے بزدلوں کو کبھی نیند نہ آئے، ہر جنگ میں گیا اور یہ تمنا لے کر کے گیا کہ مجھے شہادت مل جائے، اور میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں تیر کا، تلوار کا، زخم کا نشان نہ ہو، لیکن میرے مقدر میں شہادت نہیں تھی، میں بستر پہ مجھے موت آ رہی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے جب لکھی ہے، جس طرح لکھی ہے جب ہی ہوگی، وقت سے پہلے نہیں۔ میدان جنگ میں جا کے واپس آ جاؤ گے لیکن کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب یہ بات ہے تو اللہ کے حکم پر عمل کرو اور اللہ کے فرما بردار بن کر کے دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ تو تھا مسلمانوں کا حال۔ مسلمانوں کے بھیس میں جو دوسرے ڈپلیکیٹ رہتے ہیں، جن کی قلعی اتر جاتی ہے نا، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ مسلمان تھا، مسلمان تھا، اور بعد میں جب وہ اس کی جیسے سانپ کی کیچلی نہیں اتر جاتی ہے، اس طریقے سے جب پردہ ہٹ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ مسلمان کبھی تھا ہی نہیں، اس کے بول یہ بتا رہے ہیں، اس کی زبان سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں، یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی تھا ہی نہیں مسلمان۔ تو ایسے لوگ ہر دور میں، ہر زمانے میں رہے۔ تو وہاں بھی جو صاحب تھے، جو اس طرح کے لوگ تھے، اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے، وہ تھے ضرور مسلمانوں میں شامل، مگر مسلمانوں کے کبھی ہمدرد ایسے لوگ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے بدخواہوں کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ان لوگوں کے بارے میں؟ فرمایا
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، کون خاتون ہے بار بار آئے جا رہی، بچے نہیں ہیں کیا وہاں؟ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی بھلائی، کس کو؟ مسلمانوں کو، میدان جنگ میں گئے جہاد میں اور کوئی بھلائی پہنچی، اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، فتح عطا فرمائی، مال غنیمت عطا فرمایا، تو یہ جو منافق ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ یقولوا هذه من عند اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اتفاق، اللہ کی طرف سے ہو گئی، ہوتی تھوڑی، اتفاق ہے کہ اندھے کے ہاتھ میں بٹیر لگ گئی، ورنہ ہم لوگوں کوئی تدبیر تھوڑی ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ طاقت ہے، نہ ہنر ہے، نہ سلیقہ ہے، نہ لڑنے کی کوئی تک ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، اور جو مسلمانوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نشانہ کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے ان کی وجہ سے تھوڑی ہوا یہ، تو اتفاق ہے، اللہ کی طرف سے فتح ہو گئی، مال غنیمت مل گیا، ورنہ ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اللہ فرماتا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی بری حالت، مسلمان اسلامی لشکر کو، مسلمانوں کو، یعنی مغلوب ہو گئے، شہید ہو گئے کچھ، تب کیا کہتے ہیں؟ یقولوا هذه من عندک، کہتے ہیں یہ تمہاری طرف، تمہاری وجہ سے ہے، یعنی تمہاری تدبیریں ایسی تھیں، تمہیں سلیقہ تو آتا نہیں ہے، تم لڑنے کے لیے وہاں چلے گئے، لہذا خود بھی مرے اور مروا دیا تم نے، یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ اگر کام بنتا ہے تو اتفاقاً ہو گیا، اور کام بگڑ گیا تو تمہاری وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان سے کہہ دو قل کل من عند اللہ، کہہ دو سب اللہ کی طرف سے ہے، فتح بھی اللہ کی طرف سے اور شکست بھی اللہ کی طرف سے، کامیابی بھی اللہ کی طرف سے، ناکامی بھی، نفع بھی اللہ کی طرف سے اور نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہ بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچتے، یعنی ان کی عقل میں بات آتی ہی نہیں ہے، کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لاکھ تدبیریں کر لیجئے، اللہ کا فیصلہ آخری ہے، اگر موت مقدر ہے تو پھر موت آ کے رہے گی۔ آپ کا یہ ڈاکٹر بالکل بیکار ہے، ان دواؤں میں کچھ نہیں ہے، دوائیں بیکار ہے، ایسا ہے، دوائیں بیکار نہیں، اور ڈاکٹر کی لیاقت اور مہارت میں بھی کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کا وقت آ چکا ہے، جو اللہ کے فیصلے ان کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، حقیقت یہ ہے کہ برائی یا بھلائی، نفع یا نقصان سب پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن جب نفع اور کامیابی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، تو یہ ہمارا بندے کا کمال نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کا خالص کیا ہوتا ہے؟ زبیر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا خالص فضل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا کرم ہوتا ہے، بس ہمارے اعمال نہیں ہوتے، ہمارے اعمال کا صلہ نہیں ہوتا ہے وہ، ہم کیا، ہمارے اعمال ہی کیا، خالص اللہ کا فضل۔ جب بھی کسی اللہ کے بندے کو نعمت ملتی ہے، اللہ نے ہزاروں نعمتیں ہم سب کو عطا فرما رکھی ہیں، اللہ فرماتا جو بھی تمہیں بھلی بات پیش آتی ہے، جو نعمت تمہیں حاصل ہوتی ہے، تو ہمیشہ یہ تمہیں یہ سمجھنا چاہیے یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ ہمارے عمل کا صلہ نہیں ہے، یہ خالص اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ اسی لیے جو بھی آدمی جنت میں جائے گا وہ کیسے جائے گا؟ تہجد کی وجہ سے، اشراق و وابین کی وجہ سے، صلاۃ و تسبیح کی وجہ سے، کائے کی وجہ سے؟ اللہ کے فضل۔ اللہ کے نبی سے صحابی نے پوچھا اور اے پیغمبر آپ بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، اگر اللہ کا فضل میرے اوپر نہ ہو تو میں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ، جو پہنچے تمہیں خوشحالی، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک،
اور جو پہنچے تمہیں کوئی تکلیف، بدحالی، پریشانی، نقصان، تو یہ تمہاری طرف سے ہے۔ تمہاری طرف سے مطلب تمہاری بدعملی کے نتیجے میں ہے۔ یہ عدل ہے اللہ، ایک اللہ کا فضل ہے اور ایک اللہ کا عدل ہے۔ فضل کا مطلب کسی چیز کے بدلے میں نہیں، خالص احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، رحمت ہے۔ اور عدل کا مطلب اللہ نے انصاف کیا، بدلہ پورا پورا دیا ہے، تم نے جو کیا اسی کا صلہ تمہیں دے دیا۔ تو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے آدمی کو، وہ تکلیف خود اس کا سبب کوئی اور نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے، اس کے برے اعمال ہوتے۔ اب اگر وہ کافر ہے اور اس کے بعد وہ مصیبت میں مبتلا ہے دنیا میں، تو یہ جو اس کو کفر پر عذاب ملنے والا تھا آخرت میں، یہ اس کا ہلکا سا ایک نمونہ ہے دنیا میں۔ اور اگر وہ ایمان والا ہے اور اس کے بعد بھی وہ تکلیفوں میں مبتلا ہو رہا ہے، ایمان والا ہے اور تکلیف میں مبتلا ہو رہا، مشرک نہیں ہے لیکن ہے گنہگار ہے، تو فرمائیے جتنی بھی تکلیفیں آ رہی ہیں ان کا سبب کوئی اور نہیں ہے، خود اس کے اعمال و گناہ ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، جو انسان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ سب سمجھتے ہیں سب ایک ہی طرح کی ہیں، ہے نا؟ یعنی مطلب جو بھی تکلیف پہنچتی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے گریبان میں کبھی نہیں جھانک کے دیکھتے، ہمیشہ دوسری کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دکان چل نہیں رہی ہے، یہ جو میرا پڑوسی ہے نا، یہ ہم سے جلتا ہے، اسی نے باندھ دی ہے نا؟ رشتے جو نہیں آ رہے ہیں تو وہ ان کے وہاں ہم نے رشتے کا انکار کر دیا تھا نا، یہ انہی کی حرکت ہے، یہ انہی نے کیا ہے کچھ جادو ٹونا اور ٹوٹکا، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ جب بھی دیکھا ہمیشہ دوسرے کی طرف دیکھا، اسی کو سبب سمجھا۔ حالانکہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان میں سے زیادہ ان کا سبب کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے بلکہ آدمی خود ہوتا ہے۔ مگر ہم سب اسی کشتی کے اوپر سوار ہیں، ہمیشہ دوسری طرف نگاہ گئی، اپنی طرف کبھی گئی نہیں۔ کیسے؟ فرعون کی طرح کیسے؟ فرعون سنا تھا کہ ہماری حکومت کا خاتمہ ایک بچے کی وجہ سے ہو جائے گا، تو اس نے کہا نہ رہے باس نہ بجے بان، جو بچہ پیدا ہو رہا قتل کروائے دے رہا۔ 70,000 بچوں کا قتل عام کیا اس نے، لیکن جس بچے کی وجہ سے اس کی حکومت کا خاتمہ ہونا تھا، زوال ہونا تھا، اس کے ظلم و جور کو دنیا سے رخصت ہونا تھا، وہ بچہ اس کے محل سے باہر نہیں تھا بلکہ محل کے کہاں تھا؟ وہ محل کے اندر تھا، اور اس کی آغوش اس کی گود میں کھیلا، اور سرکاری خزانے سے دودھ پلانے کی کیا ہوا، اس کی ماں کو تنخواہ دی گئی۔ وہ باہر دیکھ رہا ہے اور اتنے بچوں کو ذبح کرا ڈالا، لیکن جو سبب ہیں وہ کہاں ہے؟ باہر طرف، وہ اندر ہی ہے۔ ہم لوگوں کا معاملہ بھی یہی ہے، پریشانی جو آ رہی، جو مصیبت، جو تکلیف آ رہی ہے، وہ دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، پڑوسی جو ہمارا ٹھیک نہیں ہے، یہ پڑوس والا دکاندار ہے، اس کا مزاج بھی ہے بہت ٹونے ٹوٹکے والا، اسی کی کچھ حرکت لگتی ہے نا۔ جب بھی دیکھا دوسرے کو دیکھا، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ سب ہمارے کرتوت کر رہے ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کے کیوں نہیں دیکھتے؟ فرمایا جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بلا وجہ نہیں پہنچتی، یہ انسان کے گناہوں کی وجہ ہی سے پہنچتی۔ کائے کی وجہ سے؟ انسان کے برے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ کہ صاحب ہم تو کہیں سے برے ہیں نہیں،
ہیں؟ کوئی برائی تو ہمیں دکھتی نہیں ہے، تو اپنی برائی کہاں کسی کو دکھتی ہے؟ نہ اپنی برائی دکھتی، نہ اپنے بچوں کی برائی دکھتی ہے۔ اپنا دہی کھٹا کون بتاتا ہے؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہے ہماری کوتاہی، ہماری یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ صاحب ہم ان سے کوئی غلطی ہو بھی نہ اور اس کے بعد بھی ہمیں نقصان پہنچ جائے، غلطی ہماری ہے۔ کہنے صاحب ہم تو نمازی پڑھتے ہیں، دیکھیے مولانا صاحب روزہ ہم رکھتے ہیں، کبھی نہیں چھوڑتے، زکوٰۃ پوری حساب سے نکالتے ہیں، میاں حج بھی کیے ہیں اور عمرے بھی ہم نے کیے ہیں، تلاوت بھی روزانہ کرتے ہیں، 1000 دانے کی تسبیح پڑھتے ہیں، تہجد کی بھی پابندی الحمدللہ، اور اشراق و اوابین، کوئی نیک عمل تو ہم سے چھوٹتا نہیں۔ پھر ہم کیسے مان لیں کہ صاحب میرے گناہ کا نتیجہ ہے؟ کہا پھر بھی آپ کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ آپ کی بہن آپ سے خفا ہے نا، آپ کی والدہ آپ سے ناراض ہے، آپ کے فلاں رشتہ دار ان سے آپ کا تعلق ٹھیک نہیں ہے نا، آنا جانا نہیں ہے نا، سسرال میں آپ نے جانا 10 سال سے چھوڑ دیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ حاجی اور نمازی اور تہجد گزار اور یہ اوابین اور صلاۃ التسبیح اور ساری نیکیاں ایک طرف اور یہ گناہ ایک طرف، قطع رحمی، رشتہ داروں سے رشتے کو توڑ دینا، خوشی اور غمی سب میں کوئی مطلب ہی نہیں۔ اور سسرال والوں کو تو رشتہ دار سمجھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے تو ہیں مگر اس میں کیٹیگریز ہیں نا، کہتے ہیں ایک اوریجنل اور ایک ڈپلیکیٹ ہے، یہ بھی رشتہ دار مگر یہ ڈپلیکیٹ ہے، اصلی یہ ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ رشتے کی 2 قسمیں، نسباً و صہرا۔ اللہ نے رشتے 2 طرح کے بنائے، ایک خاندانی ایک سسرالی، اور دونوں برابر کے ہیں۔ بیوی کا باپ تمہارے باپ کی طرح ہے اور بیوی کی ماں تمہاری ماں کی طرح ہے، اور تمہاری ماں شوہر کی والدہ تمہاری والدہ کی طرح ہیں، اور شوہر کے بھائی بہن تمہارے سگے بھائی بہن کی طرح ہیں، اور بیوی کے بھائی بہن تمہارے سگے بھائی بہن کی طرح ہیں۔ کہ یہی ہوتا ہے دنیا میں؟ بولو کون دیندار آدمی یہ سب کرتا ہے؟ یہی سمجھتا ہے؟ کوئی دیندار آدمی یہی سمجھتا برابر کا معاملہ کرتا ہے؟ جیسے ہمارے ماں باپ ایسے بیوی کے ماں باپ، جیسے ہمارے بھائی بہن ایسے بیوی کے بھائی بہن، سسرال کے جو رشتے ہیں وہ بھی ایسے ہی، جیسے خاندانی رشتے ایسے ہی ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑے پڑھے لکھے آدمی، دیندار سمجھدار، جو خود بھی دیندار اپنے آپ کو سمجھتا ہو، لوگ بھی سمجھتے ہوں، اس کے وہاں بھی یہ تفریق پائی جاتی ہے، وہ اپنے برابر کا ان کو رشتہ دار سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر صاحبزادے تھوڑا سسرال کا خیال کرنے لگیں، بے ضرورت ہے وہاں ساس کی خیریت معلوم کر لی یا سسر کی کچھ خدمت کر دی جا کر کے، تو پھر جو سگے ماں باپ ہیں ان کی نگاہیں کیا ہوتی ہیں؟ ترچھی میں کہہ لے صاحب جب سے نکاح ہو یہ تو وہیں کے ہو کے رہ گئے، سب کچھ انہوں نے انہی کو سمجھ لیا ہے بس۔ یعنی ماں باپ بھی پسند نہیں کرتے کہ ماں باپ والا سلوک ان سے کیا جائے، دینداری کے باوجود۔ یہ ایسا مرض ہے جو ہر گھر میں پایا جاتا ہے، آپ کو کیا پتا؟ ہر گھر میں پایا جاتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی کیا ہے آیات کی تفسیر آپ کی عملی زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرالی رشتہ کس سے تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، وہی تو بیوی ہیں آپ کی۔ آپ صرف خدیجہ کا نہیں خیال کرتے تھے، خدیجہ کی رشتہ دار کا نہیں، خدیجہ کی جو سہیلیاں ہیں ان کا بھی خیال کرتے تھے۔
آپ باقاعدہ تحفے اور تحائف کہاں بھیجتے تھے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کے وہاں. یہاں سہیلیاں نہیں، جو سگے رشتہ دار ہے قریبی، ان کے ساتھ اگر معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیے آپ. اور عجیب بات، وہی بیٹا ہے جو شادی کے پہلے تھا، اور وہی بیٹا شادی کے بعد بھی ہے، مگر ماں باپ کا سوچنے کا انداز شادی ہوتے ہی بدل گیا. وہی ساری عادتیں ہیں، عادتیں تھوڑی بدل جاتی ہیں. تو پہلے ماں باپ دھیان ہی نہیں دیتے تھے، اب شادی کے بعد اس کی ایک ایک نقل و حرکت پہ نظر ہے. کہنے جب سے یہ آئی ہے، جب سے بدلا ہو. ہمارا لڑکا ایسا تھا نہیں، جب سے یہ خاتون آئی ہے نا، سب انہی کی وجہ سے. اور وہ بیچاری بے قصور. یہ گناہ نہیں ہے، یہ بدزنی، یہ الزام تراشی، یہ گناہ نہیں ہے. تہجد ایک طرف، یہ گناہ دوسری طرف. کیا کہا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. یہ حرام کام ہو رہے ہیں. کہلے پتہ نہیں، اچھا بھلا سب چل رہا تھا، اللہ جانے کون سا گناہ ہو گیا. جیسے لگتا فرشتے ہیں نا، فرشتے ہیں، فرشتوں سے کہاں گناہ ہوتا ہے. کہنے کہاں، پتہ نہیں اللہ جانے کون سا گناہ ہو گیا کہ حالات سب بالکل سنبھل ہی نہیں رہے ہیں، بالکل خراب سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کسی کی نظر لگ گئی ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور اپنے اندر دیکھ ہی نہیں رہے ہم نے کیا کیا. آپ کو پتہ ہے فرمایا کہ انسان کے گناہ یہ اللہ کی نعمتوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ. ایسے جب بھی گناہ ہوگا، جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، یہ نعمتیں اسی طرح جل کر کے راکھ ہوتی رہیں گی. کیا نعمت ہے؟ صحت بہت اچھی، یہ نعمت ہے. صحت خراب ہو گئی، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تکلیف ہے. ارے ہوئی تکلیف نہیں ہوئی، نعمت چھنی نہیں چھنی. اچھی بھلی عزت تھی، داؤں پہ لگ گئی، نعمت چھن گئی. نعمت چھن گئی نہیں چھن گئی. تو جو نعمت تمہاری چھینی گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ بلا وجہ چھین لے گا آپ سے نعمت؟ بلا وجہ چھین لے گا؟ اس کو تو سگی ماں اور سگے باپ سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت ہے. کسی قوم سے اللہ نے نعمت چھینی ہو یا کسی انسان سے اللہ نے نعمت چھینی ہو تو چھیننے کا سبب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ناشکری. کیا ہوتا ہے؟ ناشکری. ناشکری کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نعمت کا اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہا. آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، قلم کا غلط استعمال، عہدے کا غلط استعمال، پیسوں کا غلط استعمال، یہ سب ناشکری ہے. یہ سب ہوتی نہیں ہوتی. زبان تو چھوڑیے، زبان تو ایسی چیز ہے، اس سے ایسی ناشکری ہوتی ہے شاید ہی کوئی بچتا ہو. ہم سب اس میں مبتلا. تو غرضے کی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ، اور جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے فَمِن نَفْسِكَ، وہ تمہاری طرف سے ہے. ہوتا ہے حسد بھی، جلن بھی، جادو بھی، نظر بھی لگتی ہے، لیکن یہ سب بعد میں ہے. سب سے زیادہ آدمی کا نقصان خود اس کے اپنے گناہوں سے ہوتا ہے. پھر کریں کیا؟ کریں کیا؟ غور فکر کرے کہاں غلطی ہوئی، اور اس کے بعد پھر فوراً توبہ کرے. فوراً توبہ کرے. توبہ کیسے کرے؟ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے ان گناہوں سے جو مجھے پتہ ہے، اور ان گناہوں سے بھی جو مجھے معلوم نہیں. مجھ سے گناہ ہوئے مجھے پتہ بھی نہیں ہے اللہ، ان سے بھی میں معافی مانگ رہا ہوں. کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں اور وہ گناہ کے کام ہیں، ہے یا نہیں؟
اسی لیے مثنوی شریف میں مولانا روم نے فرمایا غم چبینی زود استغفار کن غمز امر خالق آمد کار کن، جب تمہیں غم ہو، صدمہ ہو، اذیت ہو، تکلیف ہو تو سب سے پہلا کام استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس لیے کہ غم خود سے نہیں آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آتے ہیں۔ توبہ کر لو، اللہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا اور وہ غم سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ اسی لیے استغفار کیا ہے؟ ہر غم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں گناہ تو ہوئے نہیں تو کیا استغفر اللہ پڑھے، ہے نا؟ بس صابن وہاں لگایا جائے جہاں کچھ گندگی ہو، اور استغفار تو صابن کی طرح ہے۔ تو جو ہم سے گناہ ہوئے ہی نہیں ہیں تو استغفار سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو لوگ یہ سوچتے ہیں بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ معصوم ہیں، نبی ہیں۔ حضور خالی نبی ہیں؟ حضور خالی نبی ہیں؟ جی نہیں، خاتم النبیین، نبی ہی نہیں ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی معصوم ہیں، خالی معصوم ہے بس؟ جی نہیں، خاتم المعصومین، آپ کے بعد عصمت ختم، اب کوئی معصوم بھی نہیں ہوگا جس سے کبھی گناہ نہ ہو۔ اور ایسے خاتم المعصومین ہیں، ایسے معصوم ہیں آپ، معصوم تو تمام نبی ہیں، ہر نبی معصوم ہوتا، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، نہ 12 نہ 13 نہ 14۔ یہ 14 جو معصوم لوگ بتاتے ہیں، ایک بھی معصوم نہیں نبیوں کے علاوہ۔ تو معصوم تو بہت سے نبی ہیں، مگر اللہ کے نبی سب سے الگ۔ سب سے الگ کیسے؟ گناہ نہیں ہوتا، مگر کسی نبی سے یہ نہیں کہا گیا میاں ہم تم سے کچھ سوال نہیں کریں گے، تم سے کچھ پوچھیں گے نہیں، کسی نبی سے نہیں کہا اللہ نے۔ اکیلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ آپ کے اللہ اگلے بھی معاف کر دے اور پچھلے بھی معاف کر دے۔ گناہ تو آپ سے ہوئے نہیں، لیکن جن کو آپ گناہ سمجھ رہے ہیں وہ بھی معاف۔ کیا کہا خدا نے؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ سے بوجھ ہٹا دیا۔ بوجھ کیسا بوجھ؟ جس نے آپ کی کمر کو بالکل توڑ کے رکھ دیا تھا، دوہرا کر دیا تھا۔ وہ بوجھ کیا تھا؟ کہ ایک کام جائز تھا، ایک کام زیادہ افضل تھا۔ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا جو افضل نہیں تھا، آپ سمجھتے تھے یہ بھی گناہ ہے، کہیں اللہ نے ہم سے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں؟ رات دن یہی فکر، اللہ نے یہ فکر بھی ختم کر دی، اور یہ نعمت اللہ نے اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ میدان محشر میں ہر نبی معذرت کر دے گا، ہم سفارش نہیں کر سکتے، کہیں اللہ نے ہم سے یہ پوچھ لیا، کہیں اللہ نے ہم سے یہ پوچھ لیا۔ اور آخر میں ساری امتیں، آپ کی امت خالی نہیں، سارے نبیوں کی امتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی۔ آپ سفارش کر دیں، حساب کتاب تو شروع ہو جائے، آپ فرمائیں گے انا لہا، ہاں یہ کام ہم تمہارا کریں گے، اور جا کے آپ عرش بری کے پائے کے پاس سجدہ کریں گے۔ لمبا سجدہ، مسند احمد کی روایت ہے 1 ہفتے تک سجدے میں پڑے رہے، اور ایسی تعریف کریں گے ایسے کلمات کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ کبھی کسی نے تعریف نہیں کی اللہ کی، اور خود اللہ کے نبی نے بھی ان کلمات سے کبھی تعریف نہیں کی۔ آپ فرماتے وہ کلمات اللہ قیامت کے دن خود مجھے سکھائے گا، اور پھر اللہ کی رحمت برسے گی، اور اللہ کیا کہے گا؟ یا محمد ارفع راسک، اے محمد سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے دیا جائے گا، وشفا تشفا، سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، مگر آپ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ استغفار کیا کرو، میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ کون کرتا ہے استغفار؟ اللہ کے رسول۔ تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم سمجھتے گناہ ہو جب ہی استغفار کرنا چاہیے۔ جی نہیں، یہ ترقی کی چابی ہے۔
یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ استغفار اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے بخشش طلب کرو، معافی مانگتے رہو معافی، اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے پیغمبر اگر پھر بھی یہ آپ کی قدر نہ کریں اور آپ کی نبوت کو نہ مانیں یہ منافق، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، ہم آپ کی نبوت کے گواہ ہیں، اور ہماری گواہی سے بڑی گواہی فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو بنایا ہے تمام لوگوں کے لیے پیغمبر۔ تمام لوگوں، للناس کہا، للمکہ نہیں کہا، للمدینہ نہیں کہا، تمام انسانوں کے لیے، جو آپ کے زمانے میں دنیا میں موجود تھے ان کے لیے بھی، اور جو آج موجود ہیں ان کے لیے بھی، اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے ان سب کے لیے بھی۔ یہ بھی ہمارے نبی کی خصوصیت ہے، کوئی نبی تمام لوگوں کے لیے نبی بن کر نہیں ہے۔ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہی کے اعتبار سے، اس کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت نہیں۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ کا کہنا مانے گا اس نے اللہ کا کہنا، جو اللہ کے رسول کا کہنا مانے گا اس نے اللہ کا کہنا مانا، اور جس نے نبی کی مخالفت کی اس نے اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے، کوئی رسول ہیں آپ، پیغامبر ہیں آپ اللہ کی بات ہی تو سناتے ہیں۔ جب اللہ کی بات آپ سناتے ہیں تو آپ کی ماننا اللہ کی ماننا ہے، اور آپ کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، وحی ربانی ہوتی ہے۔ فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جو کہنا مانے گا رسول کا اس نے کہنا مانا اللہ کا۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جس نے روگردانی کی، جس نے منہ پھیر لیا نبی سے، جس نے آپ کا کہنا نہیں مانا، تو اللہ فرماتا اے پیغمبر اس کے کہنا نہ ماننے سے آپ کے رتبے میں، درجے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسلام سے کوئی نکل جائے اور کہیں ہم اسلام سے نکل گئے اور خوش ہو، تو کیا ہوا اس سے؟ اسلام کا نقصان ہے، آپ تھے ہی نہیں، آپ کو ضرورت کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ مدینہ بھٹی کی طرح ہے، المدینۃ کالکیر، مدینہ بھٹی کی طرح ہے، جو مومن ہوگا وہی رہے گا اس میں، جو منافق ہوگا وہ نکل جائے گا اس میں، یہ قبول ہی نہیں کرے گا خراب۔ اسلام میں خراب چیز رہتی ہی نہیں ہے۔ منافق تھے اور ہمیشہ منافق کیا ہوا؟ رسوا ہوتے رہے، ان کا پول کھلتا رہا، ذلیل ہوتے رہے، کہتے تھے اپنے آپ کو مسلمان، مگر وہ مسلمان تھے ہی کب؟ منافق کا مطلب کیا ہے؟ دل میں اس کے کفر ہو، زبان سے وہ کلمہ پڑھتا ہو، اور زبان سے بھی کلمہ کاہے کے لیے پڑھتا ہے؟ دھوکہ دینے کے لیے، لوگ ہمیں مسلمان سمجھے۔ اب وہ بھی بات نہیں رہی، بالکل ننگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرما وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جو آدمی روگردانی کرے، منہ پھیر لے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے پیغمبر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے آپ کو کیا بنایا ہے؟ کیا بنایا؟ رسول بنایا ہے نا، پیغام پہنچانے والا بنایا ہے۔ ہم نے آپ کو نگراں اور حاکم نہیں بنایا ہے کہ آپ زبردستی مسلمان کر لیجئے، زبردستی ہدایت اس کی حلق میں ڈال دیجئے۔ ارے مانے تو اس کا فائدہ، نہ مانے اس کا نقصان، آپ کا نقصان تھوڑی ہوگا نا، اللہ آپ سے پوچھے گا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے، داروغہ نہیں بنایا ہے، حاکم نہیں بنایا، پیغمبر بنایا ہے ہم نے۔ پیغام پہنچا دیجئے۔ آپ نے پیغام پہنچایا، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ ہدایت دینا آپ کا کام تھا ہی نہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام تھا۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ہدایت نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، اور یہی نہیں، منافق لوگوں کی ایک بات تھوڑی ہے، جنہوں نے نبی کا خیال نہ کیا ہو،
تو وہ نبی والوں کا کیا خیال کریں گے؟ ہمیشہ سے ان کا دستور یہی رہا. اللہ ان کی ایک عادت بتا رہا ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ لوگ کہتے ہیں طاعتن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ طاعتن. طاعتن کا مطلب اے اللہ کے رسول ہمارا کام صرف ماننا ہے، جو چاہے آپ کہہ دیں، مشکل سے مشکل کام آپ کہہ دیں، جو حکم آپ دیں گے، ہم غلاموں کا کام تو کیا ہے؟ ماننا. ایسے کہہ رہے ہیں جیسے لگتا ہے ان سے بڑا کوئی ماننے والا اور فدائی اور جانثار ہے ہی نہیں. اور کرتے کیا ہیں یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب یہ آپ کے پاس سے باہر چلے جاتے ہیں. حضور سے کہہ رہے تھے ہمارا کام تو صرف آپ کا کہنا ماننا ہے، ہمارے تو بس سب کچھ آپ ہی ہیں. لیکن جب یہ باہر جاتے ہیں آپ کے پاس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو رات کے وقت میں ایک جماعت مشورہ کرتی ہے اس کے خلاف جو آپ سے کہہ کر گئے تھے. کیا کہہ گئے تھے؟ آپ کا کہنا مانیں گے. حضور آپ کے فرمان کے آگے کسی کا فرمان نہیں چلے گا، آپ کے چراغ کے آگے کسی کا چراغ نہیں جلے گا، آپ کے سامنے کسی کے نہیں سنیں گے. اور جب رات میں پہنچے تو مشورہ ہو رہا، ماننا نہیں ہے، کہہ تو دیا، اطمینان ہو گیا ہوگا، ہم تو ان کے خلاف جائیں گے نہیں، مگر جانا انہی کے خلاف ہے. طے ہو گیا تھا کہ فلاں کینڈیڈیٹ کو ہم سپورٹ کریں گے، مجلس میں طے ہو گیا تھا. کل نہیں، وہ تو وہاں طے ہو گیا تھا، مگر ہم لوگ وہ نہیں کریں گے جو طے ہوا تھا. جو طے ہوا تھا وہ نہیں کریں گے. بیوقوف ہے کیا؟ ہمارا جہاں سے مفاد ہے ہم انہی کو سپورٹ کریں گے، اور لوگ سمجھیں گے، لوگ کچھ سمجھیں گے اور ہم کچھ کریں گے. ایک ایک نشانی فٹ ہوتی ہے ان لوگوں پر. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یکتب ما یبیتون. وہ سمجھ رہے ہیں نبی کو تو پتہ نہیں، ان کو تو ہم دھوکہ دے کے آئے ہیں کہ ہم آپ کا کہنا مانیں گے، آپ کے علاوہ کسی کا کہنا نہیں مانیں گے. وہ سمجھ رہے نبی کو پتہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اتنے بڑے احمق ہیں، یہ نہیں پتہ نبی ہیں کس کے؟ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. تو نبی کو کیسے دھوکہ دے گا؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھوا رہا ہے جو وہ رات میں مشورے کر رہے خفیہ، اللہ نے لکھوا دیا. کاہے میں؟ نام اعمال میں. جو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے سب، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مثل تیار کر دی، دفتر ان کا تیار کر دیا تاکہ یہ مقرر سکیں، قیامت کے دن ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اللہ فرماتا اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ بظاہر آپ سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اندر سے یہ پکے آپ کے مخالف ہیں. لیکن اس کا اثر دل پہ نہ لیجیے گا، اور ان سے بدلہ لینے کی بھی کوشش نہ کیجیے گا. جب یہ آئیں تو ان سے اعراض کیجیے گا، اور ایسا ظاہر کیجیے گا جیسے ہمیں پتہ. یہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ سب اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے. صرف اللہ کے نبی کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کسی کو کسی قوم کا سردار بنائے، سربراہ بنائے، لیڈر بنائے، قائد بنائے. وہ دیکھے لوگوں کی حرکتوں کو، اس پہ لوگ الزام بھی لگائیں الٹے سیدھے، مگر اس کے باوجود وہ ان سے انتقام نہ لے، ان سے بدلہ نہ لے. یہ ہوتی ہے، یہ نبی کی سیرت ہے، یہی نبی کے غلاموں کی سیرت ہونا چاہیے. اللہ کیا کرے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کر لیجئے، ان کی طرف توجہ نہ دیجئے. اور توجہ جب نہیں دیں گے تو یہ لوگ تو آپ کے مخالف ہیں، آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کام بنانے کے اعتبار سے کافی ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو پوری دنیا مل کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتے، چاہے جتنی مخالفت کرے. تو کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اور کہتے ہیں اللہ گواہ ہے کہ اللہ کی گواہی کافی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. مگر یہ گواہی کافی تو جب ہو جب ہم قرآن کو اللہ کا کلام سمجھے. ہم اللہ کا کلام ہی نہیں سمجھتے. ہم تو سمجھتے ہیں یہ جو ہے آپ ہی نے گڑھ کے کہہ دیا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نازل ہوا، یہ نازل ہوا. یہ ہے منافق. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کے بارے میں شبہ وہی کر سکتا ہے
اور قرآن پڑھ کر کے شبہات، اعتراضات وہی کر سکتا ہے جس نے قرآن کو کبھی غور سے بولو نہیں پڑھا غور سے۔ اگر آدمی غور کرے قرآن میں تو اس کو کوئی سوال اس کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہوگا، جہاں سوال ہوگا وہیں پر جواب بھی ہوگا۔ اب قرآن میں جیسے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں کہا اس میں شک نہیں، کیا مطلب؟ اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے نا؟ اور کتنے لوگوں نے شک کیا؟ ارے کیا نہیں شک؟ یہ تو آپ نے گڑھ لیا ہے، یہ تو آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے اور کہہ دیا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں۔ شک کرتے تھے لوگ؟ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہا شک نہیں اور لوگ تو شک کر رہے ہیں، تو یہ بات تو قرآن کی غلط ہوگا۔ غلط کہاں سے ہو گئی؟ آپ کا دماغ غلط ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ شک کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا اس میں شک کرنے والے شک نہیں کریں گے۔ اگر کوئی شک کر رہا ہے تو یہ اس کے دماغ کا فطور ہے، یہ قرآن کے اندر کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ اگر اس کا دماغ صحیح ہوتا تو قرآن پر اعتراض نہ کرتا۔ اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اب سنیے اللہ کی دلیل، سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر غور کر لیتے تو یہ خود پتہ چل جاتا یہ اللہ کا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں یہ نہیں کہا افلا یقرؤون القرآن، کیا وہ قرآن کو نہیں پڑھتے؟ پڑھنا اور ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ معلوم ہے اللہ چاہتا ہے قرآن کو پڑھا بھی جائے اور قرآن میں غور و فکر بھی کیا جائے، مگر جب سوئیں گے بیٹھ کر کے تو کیسے غور و فکر ہوگا؟ ہے نا؟ نیند آ رہی، سکینہ نازل ہو رہا ہے تو غور و فکر کہاں سے ہوگا؟ اللہ فرماتا غور و فکر کیوں نہیں کرتے قرآن پاک میں؟ پھر فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، کتنی بڑی دلیل خدا دے رہا ہے۔ اور اگر یہ ہوتا قرآن اللہ کے علاوہ کے پاس سے، کہ تو نبی نے بنا لیا یا کسی سے سیکھ لیا، ہے نا، بے سند باتیں پرانی کتابوں سے نقل کر لی۔ سنو، اگر یہ ہوتا اللہ کے علاوہ کے پاس سے، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں پاتے وہ بہت بڑا فرق، بڑا اختلاف پاتے قرآن میں، مگر قرآن میں ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن میں فرق پاتے، قرآن میں کہیں فرق نہیں ہے۔ فرق نہ ہونے کا مطلب کہیں قرآن جو ہے کہیں بہت اچھی باتیں ہوں، کہیں خراب باتیں ہوں، کوئی بات قرآن کی سچی ہو گئی ہو، کوئی بات قرآن کی جھوٹی ہو گئی ہو، کہیں قرآن فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ معیار پہ ہو اور کہیں فصاحت اور بلاغت میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہو۔ فرق ہے کہیں؟ اور انسان کے کلام اس میں فرق نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرق نہ ہو، بولو، یہ ہو نہیں سکتا۔ آدمی جب غمزدہ ہوتا ہے تو جو باتیں کرتا ہے وہ الگ سی ہوتی نہیں ہوتی، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو جو باتیں کرتا ہے وہ ویسے ہوتی، وہ بھی ویسے ہی ہوتی۔ غم والی باتیں، غمزدہ ہے تو کچھ اور باتیں ہیں، اور خوش ہے کچھ اور باتیں ہیں۔ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو کچھ اور بکتا ہے۔ اچھے بھلے شریف لوگ جو ہیں، شریف لوگ، غصہ آتا ہے تو پھر غصہ آتا ہے، ساری شرافت ان کی سب بہہ جاتی ہے، ان کی شرافت، اور سب لوگ اچھا ہمیں نہیں پتا تھا ان کی زبان یہ گالیاں بھی بک لیتے ہیں۔ تو غصے میں آدمی کا کلام کچھ اور ہوتا ہے، اور محبت میں آدمی کا کلام کچھ اور ہوتا ہے۔ مگر قرآن کو، اور جب آدمی کہیں کسی سے دبا ہوا ہوتا ہے، جب کسی سے دبا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت جو بات کرتا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اور جب انسان شیر ہوتا ہے اور سب کے اوپر حاوی ہوتا ہے اور سب اس کے ماتحت ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے کلام کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔
اللہ کے کلام میں یہ فرق نہیں پاؤ گے۔ کیوں؟ مکے میں مسلمان کیا تھے؟ طاقتور تھے یا کمزور تھے؟ بولو، کمزور تھے، بہت کمزور تھے، پٹتے رہے 13 سال تک۔ کتنے کمزور تھے کہ علل اعلان مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت عمر کی برکت ہے جو مسجد حرام میں نماز ہوئی، ورنہ اس سے پہلے تو کہاں دار ارقم میں چپکے دھیرے دھیرے قرآن پڑھا جاتا تھا، نہیں پڑھا جاتا تھا۔ اسلام کی مغلوبی کا عالم یہ تھا کہ ابو جہل نے اللہ کے نبی سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر حرم میں آپ کو آئندہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو پیر آپ کی گردن پہ رکھ دیں گے۔ یہ عالم تھا۔ مگر اللہ کا کلام جیسے مکے میں ہے ویسے ہی مدینے میں ہے۔ ان حالت میں، ایسی حالات میں جو اللہ کا کلام نازل ہوا تو پتہ ہے کیا ہے؟ کتنا زوردار کلام ہے۔ یہ دبے ہوئے آدمی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِيَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ۔ کلا، ہرگز نہیں۔ اے پیغمبر جو یہ کہہ رہا ہے اس کی بات ہرگز نہ مانیے۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹ لیں گے۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ كَاذِبَةٍ خَاطِيَةٍ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، جو خطاکار ہے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم زبانیہ کو اپنے مجلس والوں کو بلائے لیتے ہیں۔ یہ کلام ہے۔ یہ کیسا کلام کرے گا؟ یہ آدمی کون کلام کرے گا جو بالکل دبا ہو؟ کوئی شیر۔ اور ابو جہل کی ساری حالت خستہ ہو گئی۔ ابو جہل آیا اسی تنطراق کے ساتھ، اور صاحب حضور سجدہ کر رہے ہیں، سوچا اپنا جو کہا ہوا پورا کر لے، اور پیچھے ایک دم سے بھاگا اور یوں ہاتھ کر کے قریب تک گر پڑے۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ کہ ان کے درمیان میں، میرے درمیان میں آگ کی خندق ہے، اس میں پردار مخلوق ہے، اور اتنی خطرناک ہے، میں اگر آگے بڑھتا تو میری بوٹیاں سب کی نوچ ڈالتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب طاقت تھی، جب کمزور تھے، جب بھی وہی تیور ہیں۔ اور دوسرا کلام کیا ہے؟ سورہ کافرون۔ سورہ کافرون کا جانتے ہیں آپ؟ قل یا الکافرون۔ یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مدینے میں، مکے میں؟ مکے میں نازل ہوئی۔ جب انہوں نے پرپوزل رکھا، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کے لیے، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیا ہے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پوجا کرتے میں ان کی پوجا نہیں کرتا ہوں، اور جس کی میں پوجا کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی پوجا نہیں کروں گا۔ یہ کلام کیسا ہے؟ دبے ہوئے کا کلام ہے۔ بتائیے، اللہ فرماتا ہے عقل کے ناخن لو، اللہ کے کلام میں غور کرو۔ اللہ کا کلام خود بتائے گا یہ اللہ کا کلام ہے، بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ بندہ حالات سے متاثر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے اوپر غم کا بھی اثر ہوگا، اس کے اوپر خوشی کا بھی اثر ہوگا، اس پہ کمزوری کا بھی اثر ہوگا، اس پہ طاقت کا بھی اثر ہوگا، اس پہ دولت کا بھی اثر ہوگا، ماحول کا اثر ہوگا۔ لیکن جس پر کسی کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ جیسے اللہ پر کسی چیز کا اثر نہیں ہے، ایسے اس کے کلام کے اوپر بھی کوئی چیز اثر انداز نہ کل ہوئی تھی، نہ آج ہوئی ہے، نہ کبھی ہو سکتی۔ یہ قرآن اللہ کا کلام معجزہ ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر ہوتا یہ غیر اللہ کی طرف سے، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ اب کوئی آدمی کہے ہے تو اختلاف، مگر یہ کہے گا کون؟ جو قرآن میں غور و فکر کرے گا وہی یہ بھی سوچے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو جواب بھی مل جائے گا کہ کیا اختلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی لاٹھی ڈالو تو کیا بن جائے گا؟ یہ سانپ بن جائے گا نا۔ ایک جگہ کیا کہا؟
حیۃ تسعیٰ فإذا ہی حیۃ تسعیٰ، دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ ایک کہا فإذا ہوا جان، جیسے پتلا سانپ، ایسا بن گیا جیسے پتلا سانپ۔ ایک جگہ کیا کہا فإذا ہی ثعبان مبین، تو ایک بہت بڑا اژدہا بن جائے گا۔ کئی باتیں ہوئیں، ہے نا؟ سانپ، اژدہا کتنا ہوتا ہے؟ بہت پتلا سا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا، بہت بڑا ہوتا ہے، بہت موٹا ہوتا ہے۔ ثعبان مبین، اور جان پتلا بالکل سانپ۔ تو ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا، کہیں پتلا اور کہیں موٹا اور کہیں سانپ، کہ سمجھے نہیں آپ؟ یہ ساری باتیں صحیح ہیں، غور کیجئے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ وہ سانپ جب بنے گا تو چھوٹا موٹا نہیں ہوگا، بہت بڑا اژدہا ہوگا۔ لیکن بڑا اژدہا جو ہوتا ہے وہ تیزی سے چل نہیں پاتا، چل پاتا ہے؟ دھیرے دھیرے چلتا ہے۔ کہا وہ چلے گا ایسے جیسے کہ پتلا سانپ بہت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، یعنی جسم میں تو ہوگا، جسامت میں وہ ثعبان اژدہا ہوگا، لیکن حرکت کرنے میں کیا ہوگا؟ تیزی میں کیسا ہوگا؟ پتلے سانپ کی طرح ہوگا۔ تو یہ کہاں اگر غور کرے آدمی تو سب کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ کہیں کچھ کہا، کہیں کچھ کہا، کہیں کچھ کہا۔ اب باہر صورت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتنی بڑی دلیل ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ کہ اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس کلام کے اندر اختلاف ہوتا، فرق ہوتا، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ یہ دلیل اس بات کی ہے یہ کلام الہی ہے، کلام ربانی ہے، اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔